اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات محمد. آخر میں موقع ملے نہ ملے سورہ فاتحہ کی التماس ہے آپ تمام حضرات سے کہ سید العلماء سید سمر حسین زیدی صاحب استاد العلماء اس کے ساتھ ساتھ استاد العلماء مولانا سید محمد عباس صاحب آج شیخ محسن صاحب کی برسی ہے استاد العلماء شیخ محسن نجفی صاحب کی اس کے ساتھ ساتھ اس مدرسے کے جو پہلے استاد تھے جو اس دنیا میں اپنے ان کے لیے مولانا دعیق صاحب کے لیے مولانا سید اسد اللہ شاہد صاحب کے لیے اور تمام مرحومین کے لیے بالخصوص شہداء پارکنار کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں. صلوات بھائی محمد محمد بہت بڑی تعداد میں حضرات تشریف فرمائیں. ایک بار آواز سے بلند مل کر صلوات بھائی محمد سب سے پہلے میں علماء کرام سے اجازت دوں گا. آپ حضرات موجود ہیں مولانا حضرات انشاءاللہ آپ حضرات کی موجودگی کے اندر جو ہے نا وہ گفتگو کرنا علماء کی مسجد میں بڑا وہ ہے بہرحال حکم ہے مولانا کا انشاءاللہ تعالیٰ. اگرچہ کہ میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا کہ کچھ اور پڑھنا ہے لیکن مولانا کا ایک حکم تھا اس کی انشاءاللہ تعالیٰ میں مولانا کے حکم کو پورا کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسرا تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ صورتحال جو ملک کی چل رہی ہے اس وقت میں نکلتے کراچی سے تھوڑا سا باہر آیا تھا اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا جس کی وجہ سے مجھے واپس پلٹ کے جانا پڑا اور شاید میں میری ہمت ٹوٹ گئی تھی کہ میری ہمت نہیں تھی کہ میں دوبارہ آتا. لیکن پھر میں نے ہمت کی کیونکہ وہاں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ قومی اجلاس ہونے جا رہا ہے وہاں پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں. تو پھر بھی میں ہمت کر کے آیا. تاخیر کی میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میرے اختیار میں تھا. مجھے تو 2 بجے یہاں پہنچنا تھا. مجھے اور بھی کچھ میری ملاقاتیں تھیں کچھ چیزیں تھیں لیکن نہیں آ سکا. ہمیں مسائل ہے لہٰذا معذرت قبول فرمائیں گے. ایک بار مل کر صلوات بھیجیے محمد اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے سلام کلام قرار دیا. اس آیت میں پروردگار عالم اپنے حبیب کو مخاطب کر کر کہہ رہا ہے رسول کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے رسول کہہ دیجئے اگر تم اپنے پروردگار سے محبت کرتے ہو اپنے خدا کو دوست رکھتے ہو عزیز رکھتے ہو تو فاتبعونی آپ کی اتباع کریں آپ کی پیروی کریں. جب یہ آپ کی اتباع کریں گے پیروی کریں گے تو یحببکم اللہ اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اللہ بھی تمہیں اپنا عزیز رکھے گا اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اور خدا کہہ رہا ہے جب میں تم سے محبت کروں گا لیغفر لکم ذنوبکم میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا سارے گناہوں کو بخش دوں گا. پہلے تھوڑا سا مقدمہ بنا لے پھر تھوڑے سے فضائل اہل بیت جیسے حکم کیا گیا وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. دیکھیے ہر دعویٰ دلیل کا متقاضی ہوتا ہے. آپ کوئی بھی دعویٰ کریں اس کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے. آپ دعویٰ کریں گے کسی چیز کا اس کے لیے فوراً آپ کہیں گے کہ بھائی میرے دعوے کی یہ دلیل ہے. اس آیت میں پروردگار یہ کہنا ہے کہ رسول یہ جو لوگ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جو کہتے ہیں خدا سے محبت کرتے ہیں خدا کو عزیز رکھتے ہیں دوست رکھتے ہیں تو دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں صرف دعویٰ ہے یا دلیل ہے؟ دلیل کیا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں اپنی بات میں سچے ہیں تو اس سے کہہ دو کہ فاتبعونی یہ تمہاری اتباع کریں تمہاری پیروی کریں. یعنی اگر دعویٰ کر رہے ہیں محبت کا تو دلیل مانگ رہا ہے. دلیل کیا ہے؟
محبت کروں گا. یہ حبیب اللہ اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا. جب تم میرے حبیب کی اتباع کرو گے, پیروی کرو گے, تو ظاہری بات ہے جب میرے حبیب کی اتباع کرو گے, پیروی کرو گے, اپنے دعوے کی دلیل دو گے میرے نبی کی اتباع سے, تو یہ حبیب اللہ میں بھی تمہیں دوست رکھوں گا. جب اللہ دوست رکھے گا تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میری بھی محبت کی دلیل ہے. جس طرح تم اپنی محبت کی دلیل میں نبی کی اتباع دو گے, تو جب میں کہہ رہا ہوں میں تم سے محبت کروں گا, تو میری محبت کی دلیل یہ ہے کہ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا, ساری خطاؤں کو بخش دوں گا. تو پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر حکم دیا کہ ہمارے نبی کی اتباع کرو, پیروی کرو. یعنی کیا؟ وما آتاکم الرسول, جو بھی ہمارا رسول تمہیں دے دے اسے لے لو. تو بھائی جو بھی دے دے, سمجھ میں آئے ہماری بات نہ آئے, ہماری تو مسلم مسلمانوں کی ہے نا کہ اگر نبی کا کوئی فرمان پڑھ لیا, قرآن کی کوئی بات پڑھ لی, کوئی احکام سمجھ میں, مولانا ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات, مولانا یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, یہ کیسے ہوگا؟ تو بات اوقات ہوتا یہ کہ انسان اپنی عقل لڑانے سے بہتر ہے کہ خدا کے حکم کے آگے, نبی کے فرمان کے آگے تسلیم ہو جائے. انسان کو اپنی عقل کا مقابلہ حکمت خداوندی سے اور نبی کے کلام سے نہیں کرنا چاہیے. ضرور تھوڑی ساری باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں. جو رسول کہہ رہے ہیں, پروردگار کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ جو بھی ہمارا رسول سے دے, ہمارا آتاکم الرسول دے دو, اسے عمل کرو, اس کو پیروی کرو, اس پہ عمل کرو, کار پر ہو جاؤ, اور جس سے رک جائے منع کر دو, اس سے رک جاؤ. بعض آتا دیکھیے یہ اصول ہے, پروردگار اصول دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ کہ جو بھی ہمارا رسول تمہیں دے دے اسے لے لو, جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اب اس پہ دلیل بیان کرتے ہیں تھوڑی سی, پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نبی کوئی اپنی مرضی سے بات کہہ سکتا ہے؟ پیغمبر خدا کے اپنی مرضی سے کوئی بات کہہ سکتے ہیں؟ پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی عمل کر سکتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا. پروردگار نے جب اتنا بڑا حکم دیا کہ جو بھی ہمارا رسول تمہیں دے دے اسے لے لو, بھائی یہ میرا آپ کا کلام تھوڑی ہے, میری آپ کی بات تھوڑی ہے کہ ناظر صاحب ابھی کچھ کہہ رہے ہیں, تھوڑی دیر بعد کچھ کہہ رہے ہیں, اس کے ایک گھنٹے بعد کچھ اور کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن نبی جو کلام کرے, جو بھی دے دے اسے لے لو. ایک بہت بڑا دائرہ قائم کیا خدا نے, بہت وسیع میدان ہے یہ. اب اس میں بہت سارے موضوعات آ سکتے ہیں, میں تو ایک نتیجے کی طرف جاؤں گا کہ جو بھی دے دے لے لو. پہلے تو یہ طے کرنا ہے کہ نبی جو دیتا ہے اپنی مرضی سے دیتا ہے, یہ نبی جو کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے, یہ خدا کی مرضی سے. پہلے تو یہ طے کرنا ہے نا کہ بھائی جو بھی رسول دے رہا ہے یہ کیوں دے رہا ہے, کس کے حکم میں دے رہا ہے. تو دیکھیے یاد رکھیے گا, نبی کا کوئی فرمان, نبی کا کوئی عمل حکم الہی سے الگ نہیں ہے. یعنی خدا جو کہہ رہا ہے جو میرا نبی دے دے اسے لے لو, تو اسے لینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نہ اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہے, نہ نبی اپنی مرضی سے کوئی عمل کرتا ہے. اب میں حدیث نہیں بیان کر رہا, آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں. یہ بات لوگ کہتے ہیں نا, اس کی بھی اشارہ کرتا چلا جاؤں گا, تجھے بخشا میں اشارہ بھی کرتا چلا جاؤں گا. دیکھیے نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہمارا نبی کچھ نہیں کرتا, کوئی کلام نہیں کرتا, کوئی گفتگو نہیں کرتا, کچھ نہیں کرتا, مگر یہ جو کچھ بھی کرتا ہے وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے. قرآن ہے, یعنی ہمارا نبی جو بھی گفتگو کرے گا, جو بھی بات کرے گا, جو بھی کہے گا, وہ اپنی مرضی سے نہیں کہے گا. جو بھی کلام کرے گا وہ وحی الہی کے تابع ہے, وہ وحی الہی کے پابند ہے. نبی اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے نہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, نہ یہ اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, یہ کچھ نہیں کرتے مگر وہ کرتے جو خدا چاہتا ہے. یعنی مسئلہ سمجھ میں آ گیا. پروردگار جو کہہ رہا ہے ہمارا رسول جو دے رہا ہے اسے دے دو. کیوں کہ نہ نبی اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہے, نہ اپنی مرضی سے کوئی عمل کرتا ہے. اس
کے سامنے بیان کروں. لیکن یہ تو کیا ہو گیا نا, نبی اپنی مرضی سے نہ کچھ کرے گا, نہ کچھ بولے گا, نہ عمل کرے گا, بلکہ اللہ نے کہہ دیا کہ اس کا عمل ہمارا عمل ہے. اب میں لوگوں سے, مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں. میرا ایک سوال ہے مسلمانوں سے کہ مجھے بتائیے, نبی اگر اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, نہ صرف اپنی جگہ سے کھڑے ہو رہے ہیں بلکہ سیدہ کے استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, تو کیا یہ نبی کا ذاتی عمل ہے؟ یہ نبی کا ذاتی عمل ہے, ذاتی فعل نہیں, بلکہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے اے رسول, فاطمہ کی تعظیم کے لیے اس طرح کھڑے ہو جس طرح خدا نے تمہیں حکم دیا ہے. سیدہ کی تعظیم, سیدہ کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے. یعنی پیغمبر اگر کھڑے ہو رہے ہیں تو اللہ نے یہ پروٹوکول ہے. دیکھیے دنیا کے اندر یہ طریقہ کار ہے نا کہ جب کوئی ایک سربراہ آتا ہے یا کوئی ایک سلطنت کا بادشاہ آتا ہے, اس سے جب دوسرا ملنے آتا ہے تو اس کے لیے استقبال میں کھڑا ہوتا ہے نا, اس کے احترام میں آگے بڑھتا ہے. پیغمبر انبیاء کے سردار ہیں, جناب سیدہ خواتین کی سردار ہیں. اگر سیدہ کا احترام کر رہے ہیں تو سمجھ لو ایک سردار دوسرے سردار کی تعظیم کر رہا ہے. جو بھی پیغمبر کا عمل ہے, غدیر کا عمل ہو, نوازوں کو کندھے پہ بٹھانا ہو, علی کو کندھے پہ سوار کر کے بتوں کو توڑنا, جو بھی عمل ہے یہ کوئی پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں کر رہے, بلکہ سب وحی الہی کے مطابق ہے. صحیح وحی, سب وحی الہی کے تابع ہے. تو سیدہ کی عظمت ہے, جناب سیدہ کا مقام انسان درک نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص ہے کہ میں جناب سیدہ کی معرفت آپ کو کراؤں, بشر میں اتنی صلاحیت اور طاقت اور توان ہے ہی نہیں کہ وہ جناب سیدہ کی کسی کو معرفت کرا سکتے ہیں. چلو آپ دیجیے محمد. تو جناب سیدہ کے حوالے سے کچھ فضائل بیان کروں گا, پھر نتیجہ دوں گا تھوڑا سا, اور کچھ حالات بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. آپ کا خلاصہ کروں گا جلدی جلدی. مجھے چلتے کسی نے کان میں کہا تھا کہ مولانا بہت دیر سے بیٹھے ہیں لوگ, تو آپ ذرا جلدی جلدی کریے گا تو مجھے آپ کا بھی احساس ہے. ایک بار سلام بھیجیے محمد. جناب سیدہ کا مقام بہت عظمت, بیوی بہت عظمت بیوی ہے, ان کی کوئی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. ہم تو کچھ روایات بیان کر کے آپ کے دل میں بیوی کے محبت کو بڑھا سکتے ہیں. یعنی جو کچھ بھی روایات میں ہے اس چند روایتیں آپ کے سامنے بیان کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے تھوڑی سی کوشش کی کہ لوگوں کے دلوں میں بیوی کی محبت میں اضافہ ہو جائے, ورنہ سیدہ کی معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا. سیدہ کے مقام کے لیے اتنا ہی جملہ کافی ہے کہ معصوم فرماتے, امام یاسو فرماتے کہ لوگوں, اللہ نے ہمیں اپنی مخلوقات پر حجت بنا دیا, ہماری ماں فاطمہ ہم پر حجت ہے. جناب سیدہ خاندان رسالت میں مرکز ہیں, خاندان رسالت کا مرکز, حتیٰ کہ چادر تطہیر کا مرکز کسے قرار دیا؟ بیوی کو قرار دیا نہیں دیا. چادر تطہیر کا مرکز کون ہے؟ ہم اسی میں اشارہ کروں گا, کچھ آپ کے سامنے چادر تطہیر کے حوالے سے حدیث کے ساتھ سنتے رہتے ہیں. چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بیان کروں آپ کے سامنے, آپ کا اندازہ ہو کہ اللہ نے زہرا کو کیا عظمت عطا کی ہے. اہل بیت میں جناب سیدہ کا مقام کیا ہے؟ خدا کا شکر ادا کیا کرو, ہر نماز کے بعد خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ پروردگار, جہاں بہت ساری دعائیں مانتے نا, پروردگار یہ کرتے, یہ مدد کرتے, یہ مشکل کرتے, یہ ساری مشکلات, یہ ساری دعائیں بعد میں ہونی چاہیے. پہلی دعا مومن کی ہونی چاہیے, پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں گھر اہل بیت سے وابستہ کیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ لطف الہی ہے, کیونکہ یہ میرے آپ کے اختیار میں تھوڑی کہ ہم شروع میں پیدا ہو گئے, یا آپ میرے اختیار میں, میرے اختیار میں ہو سکتا ہے یہودی کے پیدا ہو جاتے ہیں, ہو سکتا ہے کسی غیر مسلم کے پیدا ہو جاتے ہیں, کسی منکر کے پیدا ہو جاتے ہیں. ہمارے اختیار میں تو نہیں تھا نا, یہ تو لطف الہی ہے, یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ پیدا ہو گئے. بلکہ خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب خدا کسی سے محبت کرتا ہے تو اس پر احسان کرتا ہے. جب خدا کسی سے محبت کرتا ہے اس پر احسان کرتا ہے. کیا احسان کرتا ہے؟ اسے مال دیتا ہے, اسے دولت دیتا ہے, اسے شہرت دیتا ہے. نہیں, یہ مال و دولت نہیں ہے. اللہ کی محبت کا
لطف الہی ہے، خدا کا احسان ہے، شکر ادا کیا کرو۔ خدا کی قسم کبھی موقع ملا، علماء کرام بھی جانتے کبھی موقع ملا، حیران رہ جائیں گے کہ جو اہل بیت کی محبت کے اثرات بیان کیے ہیں۔ میں نے ایک روایت پڑھی تھی، طولانی روایت ہے، موقع نہیں ہے، میں نے روایت پڑھی ہے کہ جس کے دل میں اللہ نے زہرا کی محبت ڈالی ہے، پروردگار عالم، میں نے معصوم کے دل پڑھی ہے کہ پروردگار اس پر 100 عنایات کرتا ہے، 100۔ جس کے دل میں سیدہ کی محبت ہے اور جس کے علی کے دل میں محبت ہے، اس کے بارے میں بھی روایت پڑھی ہے، اس کے 20 اثرات ہیں، 10 دنیا میں ظاہر ہیں، 10 آخرت میں۔ یہ تو علی کی محبت کے اثرات ہیں کہ 10 دنیا میں 10 آخرت میں، اور سیدہ کی محبت کے اثرات بتائیں 100 ہیں دنیا اور آخرت میں۔ جو علی کی محبت اور اہل بیت اور خاندان کی محبت کرتا ہے، اس کے 2 جملے سن لیجئے، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیے یہ محبت جو آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ معمولی نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو دنیا میں میرے بھائی میری بیٹی کی محبت دل میں رکھتا ہے، خاندان کی محبت دل میں رکھتا ہے۔ اس کے 20 اثرات ہیں، اس کے 2 اثرات سن لیجیے، دنیا کا، ایک آخرت کا۔ پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ جو اتنی محبت میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ دور دور سے ہم یہاں آتے ہیں، اس میں کوئی محبت کوئی چیز کہچی لاتی ہے نا ہمیں۔ مولا کائنات کی محبت، بیوی کی محبت، اہل بیت کی محبت کے 20 اثرات میں سے دنیا میں 10 سے 10 آخرت میں، ایک دنیا کا سن لیجیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس میں اللہ نے، جس کے دل میں اللہ نے میرے خاندان، میری بیٹی کے اولاد کی محبت کو ڈالا۔ دنیا کے 10 اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ خدا اسے موت نہیں دے گا کہ جب تک وہ گناہوں کی توبہ نہ کر لے۔ یہ ایک اثر ہے دنیا کا، ایک اثر ہے، ایک۔ بیوی کے تو 100 اثرات ہیں، مولا کائنات کی 20، ان میں سے ایک بتا رہا ہوں۔ یہ ایک اثر کیا ہے؟ خدا محبت اہل بیت رکھنے والے کو موت نہیں دے گا، مگر یہ کہ پہلے توبہ کرے گا۔ پوچھا تھا نا کسی نے اس آیت کے بارے میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، مولا اس سے مراد کیا ہے؟ تو امام نے کہا جانتا ہے کہ قرآن میں پروردگار عالم نے کہا کہ اللہ مومن کا ولی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف آ جاتا ہے۔ پوچھا مولا اس سے مراد کیا ہے؟ امام نے کہا یہ ہمارے چاہنے والے ہیں تو دنیا میں گناہ کر کر، کوتاہیاں کر کر، نور کے دائرے سے نکل کر ظلمات میں چلے گئے تھے۔ مولا کہتے ہیں خدا کی قسم، بس ہماری محبت، ولایت کا اثر یہ ہے کہ یہ خدا ان کو ہمارے صدقے میں توبہ کا موقع دے گا۔ جب یہ توبہ کریں گے تو خدا پھر انہیں ظلمات سے نکال کر نور میں لے آئے گا۔ یعنی یہ اثر ہے۔ خود وہ مولا کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انسان گناہ گار ہے، معصوم تو نہیں ہے نا، معصوم تو 14 ہی ہے۔ کوئی حکومت اگر یہ نہیں کرنا چاہیے، خدا کی معصیت سے ڈرنا چاہیے، خدا کی حکم عدولی سے ڈرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی کر بیٹھا تو مولا کہتے ہیں ہماری ولایت کا، ہماری محبت کا اثر کیا ہوگا؟ یہ بھٹک گیا، چلا گیا ظلمات میں۔ اللہ ہماری محبت کے صدقے میں سے توفیق دے گا۔ کیا توفیق دے گا؟ یہ توبہ کرے گا۔ جب توبہ کرے گا خدا اسے ظلمات سے نکال کر پھر نور کے دائرے میں لے گا۔ ایک اثر۔ دوسرا اثر کیا ہے؟ آخرت کا، ایک سن لیجیے، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 10 اثرات آخرت کے، پیغمبر کہتے ہیں 10 اثرات میرے بھائی کی، میرے خاندان کی محبت کے جو آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ ان میں سے ایک اثر جانتے کیا ہے؟ عجیب روایت ہے۔ اس میں سے ایک اثر یہ ہے کہ روز قیامت جس کے دل میں میری آل اور اولاد کی محبت ہوگی، خدا ایک ایک فرد کو یہ اختیار دے گا کہ روز قیامت وہ 100 خاندان کی شفاعت کرے گا۔ ایک فرد کون؟ جس کے دل میں محبت ہوگی، خاندان رسالت کی، اہل بیت کی محبت۔ 10 اثرات میں سے ایک اثر کیا ہے کہ خدا اس کو اختیار دے گا کہ وہ روز قیامت 100 خاندان کی شفاعت کرے گا۔ اب میں نہیں کہتا، آپ پوری کیلکولیشن کر لیجیے، آپ ان کے 100 خاندان کی کریں گے، وہ آپ کے 100 خاندان کی، وہ 100 خاندان کی، آپ کے کیلکولیٹر کے ڈیجٹ کم ہو جائیں گے۔ جب آپ سب ایک دوسرے کی
मोहब्बत तुम्हारे काम आएगी। अब वो कभी मौका मिला तो आपके सामने बताऊंगा, मुख्तलिफ रिवायात हैं। तो खुदा का शुक्र अदा क्या करो कि अल्लाह ने आपको अहले बैत के दामन से वाबस्ता कैसा वाक़ है। और रोज़े क़यामत के बारे में जनाब सैयद की शफाअत के बारे में इंसान हैरान न जाए। उस हदीस का एक जुमला काफ़ी है हमारे वाक़ई ईमान को बढ़ाने के लिए। बड़ी तुलानी रिवायत है रोज़े क़यामत बीबी की शफाअत की। पाठ में इमाम फरमाते कि मेरी वालिदा की सवारी जब आएगी, अंबिया की कतारें, सबकी औसिया औलिया की कतारें लगी होंगी और दूर की सवारी पे आएंगे। एक जुमला, अजीब जुमला, वाकई इंसान हैरान रह जाए, खुदा का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने हमें अहले बैत की जनाब ज़हरा की मोहब्बत से वाबस्ता रखा और मरते दम तक रखे। 5 इमाम की हदीस है कि रोज़े क़यामत मेरी माँ फातिमा अपने चाहने वालों को शफाअत के लिए इस तरह चुनेगी जिस तरह परिंदा खास दाना चुन लेता है, खाम छोड़ देता है। ये हदीस के 2 जुमले पढ़े, पुरानी हदीस है। यानी शफाअत जनाब सैयदा का करेंगे, इमाम खुदा इख्तियार देगा, जाओ सैयदा जिसकी शफाअत करोगे खुदा कबूल करेगा। तो इमाम कहते हैं रोज़े महशर इस तरह से अपने चाहने वालों को जमा करेंगे, चुन लेंगी और लेकर जन्नत में दाखिल हो जाएंगी। तो एक तुलानी रिवायत है कि अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिल में डाली है। अब देखिए मकाम जनाब सैयदा क्या है, इन्हें मरकज करार दिया अहले बैत के अंदर। चादर के साथ सुनते रहते हैं, अभी सुना होगा, मिलाद में भी सुना होगा, मुमकिन है याम फातिमा की मजलिस में भी आपने ये बातें सुनी होंगी। मैं आपको दूसरे अंदाज में कोशिश करता हूँ बताने की। देखिए बनु नजरान से आया थे, वक्त आया था, 40-50 अफराद पर मुश्तमिल कुछ लोग थे, उन्होंने मुबाहिला किया। अब सुनते रहते हैं आप, गुफ्तगू हुई, कई दिन तक गुफ्तगू होती रही, रसूल अपनी हक़ानियत पर दलाइल देते रहे, वो ना मानते रहे, इनकार करते रहे। बिल आखिर अल्लाह ने हुज्जत तमाम किया, रसूल कह दीजिए नहीं मानते, कोई बात नहीं मानते तो कह दीजिए फ़कुल ताअलू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। नहीं मानते तुम्हारी बात तो आ जाओ भाई मैदान के अंदर। क्या करेंगे, मुबाहिला करेंगे। तुम अपने बच्चों को ले आओ, अपने बच्चों को, तुम अपने बच्चों को ले आओ, अपने बच्चों को ले आओ, तुम अपनी औरतों को ले आओ। खुलासा ये कि क्या करेंगे मैदान में, नफरी करेंगे, बद्दुआ करेंगे। अब नबी का हाथ उठाने का मतलब बद्दुआ के लिए क्या है, उसी वक्त अज़ाब खुदा का आ जाना है या नहीं है। ये फैसला हो गया कि भाई नबी से कहते आ जाओ मैदानी मुबाहिला के लिए, वहां बात करेंगे। जो झूठा होगा उसको खुदा की लानत होगी, लानत नहीं लगा साहब। ये उसूल है कि अल्लाह ने इधर पैगंबर अपने घर चले गए, उधर वो बनु नजरान के लोग वो चले गए। अब ये दोनों जगह की मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों जगह क्या क्या हुआ उसका खुलासा। ये बनु नजरान के लोग गए, इन्होंने फौरन अपना इजलास बुलाया, मीटिंग बुलाई और गुफ्तगू शुरू हुई। भाई ये शख्स जिसने नबूवत का दावा किया है, क्या करें, तो मुबाहिले का वक्त आ गया है। अब मुख्तलिफ मुशावरत शुरू हुई, कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। अब जो इनका बड़ा लीडर था जिसका नाम था आकिब, वो बड़ा समझदार था, बड़ा जीरक आदमी था, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक उसूल दे देता हूँ। क्या उसूल? भाई सारी बातें एक तरफ, मैं तुम्हें एक उसूल दे रहा हूँ। क्या उसूल है? ये शख्स मोहम्मद जिसने नबूवत का दावा किया है, अगर ये पूरे मदीने को मैदान में लेकर आ जाना तो तुम मैदान में डट जाना। अगर मदीने वालों के साथ आ जाए तो फिर मैदान में डट जाना, मुबाहिला करेंगे। क्यों? इसलिए कि अपनी बात को साबित करने के लिए अक्सरियत का रोल झाड़ेगा। होता है ना दुनिया में, आप देख रहे हैं जब हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो ले आओ लठबरदार, ले आओ कलाशन को बरदार। यही हुआ ना सारी जिंदगी। बात नहीं मानोगे तो जोर जबरदस्ती से मनवाएंगे, ताकत से मनवाएंगे, कुव्वत से मनवाएंगे। भाई अहले बैत के मुकाबले में इल्मी मुकाबला तो कर नहीं सके, इन पर मंतिक से अकल से आ रही थे,
جانا، اکثریت کی روک جھاڑے گا، اپنی بات منوائے گا. پھر کہتا لیکن خبردار یہ یاد رکھنا اگر اپنے بال بچوں کے ساتھ آ جائے تو پھر مقابلہ نہ کرنا، پھر میدان میں نہ آنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی صداقت کی دلیل ہوگی. کیوں؟ کہ یہ اللہ کے نمائندے کی خاصیت ہے، اس کی پہچان ہے کہ جتنا سخت میدان ہوگا پہلے اپنے جگر کے ٹکڑے لے کر آئے گا. یہ اللہ کے نمائندے کی پہچان ہے. یہ دنیا کا لیڈر نہیں ہوگا کہ خود امریکہ میں بیٹھا ہوگا، لندن میں بیٹھا ہوگا، قوم کے بچوں کو مروا رہا ہوگا. اللہ کے نمائندے کی پہچان ہے کہ جتنا سخت میدان ہوگا پہلے اپنے جگر کے ٹکڑے لے کر آئے گا. اصول طے ہو گیا. اب یہ بیچارے سارے بیٹھ گئے اطمینان کے ساتھ، بھائی ٹھیک ہے دیکھی جائے گی کل پرسوں جب بھی موبائل ہوتا ہے. اب پیغمبر اپنے گھر میں آئے، بی بی کا مقام دیکھیے، پیغمبر اپنے گھر آئے. اب سنتے رہتے ہیں حدیث کے ساتھ. بی بی سے کہا بیٹا ذوق محسوس کرو، چادر یمانی لائی گئی، اڑا دی گئی. آپ سنتے رہتے ہیں امام حسن آئے، امام حسین آئے، مولا کائنات سب چادر کے لیے جمع ہو گئے. یہ واقعہ کہاں ہو رہا ہے؟ ام سلمہ کے گھر میں ہے یا نہیں؟ آپ نے یہ بھی جملہ سنا ہوگا علماء کرام سے. ام سلمہ نے کہا، ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں؟ رسول خدا نے کہا نہیں، آپ مومنہ ہیں، جنتی ہیں، اس چادر میں نہیں آ سکتی، اس کا پروٹوکول کچھ اور ہے. آپ مومنہ ہیں، جنتی ہیں، لیکن اس میں نہیں آ سکتی. یہ ساری شخصیات جمع ہوئے. جب ساری شخصیات جمع ہوئے تو نبی نے کیا کہا؟ سنتے رہتے ہیں، میں تو خلاصہ کروں آپ کے. ہاں بلند کیا آسمان کی طرف، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و عامتی اللہم امی دم. یہ سنتے رہتے ہیں. کیا دعا کہ خدا کے رسول نے اے پروردگار تو جانتا ہے، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے. جنہوں نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے کی، جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی. آخر پیغمبر کہتے ہیں کیوں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے پیغمبر؟ آخر میں نتیجہ دے رہے انہم منی وانا منہم. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھ محمد سے ہے اور میں محمد ان سے ہوں. یہ دعا کی تھی پیغمبر نے. اب جب پیغمبر نے دعا کی تو خدا نے تو جواب دیا تھا نا. حدیث کی سمجھ پڑھتے ہیں نا، یا ملائکتی یا سکان سمواتی، اے ملائکہ یا آسمان پر رہنے والوں کہاں ہو؟ سارے آسمان کی مخلوق جمع ہو گئی. کیا کہا پروردگار نے؟ انما خلقت السماء مبنیم ولا ارض مبنیہ. سنتے رہتے ہیں حدیث کے سامنے ساری مخلوقات کو، آسمان کی ملائکہ کو جمع کرنے کے بعد خدا نے ایک اعلان کیا کہ جان دو خدا کی قسم میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں بنایا، زمین کا فرش نہیں بنایا، سورج کو روشن نہیں کیا، چاند اور ستاروں کو خلق نہیں کیا، یہ دریا کو روانہ نہیں کیا، مگر کیوں؟ میں نے اس لیے خلق کیا کہ یہ چادر کے نیچے جو جمع ہے ان کی محبت میں نے خلق کیا ہے. یہی خلاصہ کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے جو تفصیلات ہیں. یہی کہا نا. اب جب جواب مل گیا، پیغمبر کی دعا قبول ہو گئی، بس جواب مل گیا. اب اللہ نے آیت کثیر لے کر بھیجا تو نہیں بھیجا تھا جبرائیل کو، جائیے آیت کثیر لے جائیے. اب جب جبرائیل آئے تو جبرائیل نے بھی تو ایک سوال کیا تھا نا. جیسے آیت کثیر لے کر آئے ایسی چادر میں وہ جو پروردگار یہ کون ہے سوال کیا تھا. جبرائیل نہیں جانتے تھے یہ کون ہے. جبرائیل کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے چادر کے نیچے. دو باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو واقعی جبرائیل نہیں جانتے تھے، لیکن ایک بات یہ ہو سکتی ہے ہاں جانتے تھے، لیکن کبھی سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ جواب کسی اور کو دینا ہوتا ہے. جبرائیل جانتے تھے یہ کون ہستیاں ہیں، سوال اس لیے کیا کہ آنے والی امت کو خبر مل جائے، آنے والی امت کو معلوم ہو جائے یہ کون ہے. اس لیے پروردگار نے کہہ دیا ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا. یہ فاطمہ اس کا بابا، یہ فاطمہ اس کا شوہر، اور یہ فاطمہ اس کے بچے ہیں. دنیا کو بتایا جبرائیل نے سوال کر کر کے یہ لوگ ہیں. بھول مت جانا. ایک تو مسئلہ یہ ہو سکتا ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی جبرائیل نہ پہچانے ہو، واقعی نہ پہچانے ہو. کیوں؟ اس سے اچھا ایسا نہیں کہ نہیں آتے جاتے تھے،
روزانہ کی آمد جانا تھا، کبھی وہی لے کر آتے تھے، کبھی چکیاں چلانے آتے تھے، کبھی رضوان جنت بن کر آ جاتے تھے. میں نے تو روایت کیا پڑھی ہے، کچھ نہیں ہوتا تھا تو حسن حسین کا جھولا جھلانے آ جاتے تھے. روایت کہتے گفتگو کرنے بات کرنے آ جایا کرتے تھے. یہ ساری روایت ہے ہی نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہوتا نہیں پہچان سکتے تھے، نہیں ہو سکتا ہے پہچانا اس لیے نہ ہو کیونکہ پہلے جب آیا کرتے تھے نبی کا نور الگ ہوتا تھا، علی الگ ہوتے تھے، سیدہ کا نور الگ ہوتا تھا، حسن و حسین الگ ہوتے تھے. پہچان جاتے تھے کہ یہ نبی ہیں، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن حسین ہیں. جب چادر کے نیچے جمع ہوئے تو اب سمجھ میں نہیں آیا یہ کون کون ہے. یہی ہوگا نا آخر میں، سمجھ میں نہیں آیا. ہو سکتا ہے کہ یہ کون کون ہے تو سمجھ میں آیا کہ جب یہ سارے نور بکھر جائے تو کوئی محمد ہوتا ہے، کوئی علی ہوتا ہے، کوئی فاطمہ ہوتی ہے، کوئی حسن و حسین ہوتا ہے. لیکن جب یہ سارے نور ایک جگہ جمع ہو جائے تو یہ سارے نور نور محمدی میں تبدیل ہو جاتے ہیں. محمد والے تو اس لیے جبرائیل بیٹھانے پہ بتا دیا. کیا بتایا؟ ام فاطمہ تو ابوہا وبالہا بن. ایک سوال اور کھڑا ہو گیا. اب شاید سوال کھڑا ہو گیا. اب سوال یہ کھڑا ہوا دنیا کے اندر مروجہ طریقہ کیا ہے تعارف کا؟ اولاد کے ذریعے باپ کا تعارف ہوتا ہے یا باپ کے ذریعے اولاد کا تعارف ہوتا ہے؟ یہ آپ سے سوال کیا جائے، کسی پوچھا بھائی کون ہے؟ فلاں صاحب کے بیٹے ہیں. یہ تو نہیں کہتا ان کے فلاں ان کے والد یہ ہیں. اولاد کے ذریعے تو نہیں ہوتا نا. یہاں تو پروردگار نے عجیب اصول قائم کیے. یہ عظمت جناب سیدہ کے لیے. پوچھا کون ہے؟ فاطمہ تو ابو ہے، یہ فاطمہ ان کے بابا، یہ فاطمہ ان کے شوہر اور یہ فاطمہ ان کے بچے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہ محمد ان کے بھائی ہیں، یہ محمد ان کی بیٹی ہے، یہ محمد ان کے نواسے. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے اس چادر کے اندر سب سے با فضیلت با عظمت شخصیت کون ہے؟ پیغمبر کی ذات ہے نا. میں اپنا عقیدہ بھی لوگوں کو بتا دوں بھائی، جو ہمارے شیعوں کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں کہ نبی کو علی سے، علی کو نبی سے بتا دیتے ہیں. نہیں بھائی، ہمارا عقیدہ نہیں ہے. خدا کے بعد روح زمین پر سب سے افضل ترین شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ پیغمبر خدا کی شخصیت ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. عقائد ہمارے ہوتے ہیں، ترجمانی دوسرے کر رہے ہوتے ہیں، بتا دوسرے ہوتے ہیں. ہم نے اپنا عقیدہ بتا دیا. اللہ کے بعد روح زمین پر پیغمبر، اور پیغمبر کے بعد روح زمین پر اگر کوئی افضل ترین شخصیت ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور خود مولا کائنات نے کہا میں نبی کے غلاموں سے غلام ہوں، تو بڑھاتے تھوڑی ہے نبی سے علی کو. ہمارا عقیدہ واضح ہے بالکل. آپ مجھے بتائیے اس چادر کے اندر مرکزی شخصیت کون سی ہے؟ پیغمبر کی ہے نا. تعارف تو یہ ہونا چاہیے کہ محمد ان کے بھائی، محمد ان کی بیٹی، محمد ان کے نواسے. کرا سکتا تھا خدا یہ تعارف. یہ اہتمام کیا خدا نے. اب سمجھے گا بات، آپ نتیجے کی طرف جا رہے ہیں. اہتمام کیا ہے، اس سے جناب سیدہ کی شخصیت بھی واضح ہوئی اور پروردگار نے سیدہ کے ذریعے ایک حصار قائم کر دیا قیامت تک کے لیے. کیوں تعارف بنایا؟ یہ فاطمہ ان کے بابا، یہ فاطمہ ان کے شوہر، یہ فاطمہ ان کے بچے. خدا کی قسم یہ خدا کی حکمت ہے. اگر خدا آج فاطمہ کے ذریعے تعارف نہیں کرائے گا قیامت تک چھٹے کی گنجائش موجود ہے. چھٹا آ سکتا ہے. اللہ نے سیدہ کے ذریعے عصمت کا ایسا دائرہ قائم کیا، ایسا دائرہ کا دائرہ قائم کیا. آج بھی دنیا کی بڑی کوشش ہے کہ یہ بھی تو خاندان میں تھے، یہ بھی تو خاندان میں اہل بیت میں تھی. ہر انسان کی کوشش ہے کہ ان کو بھی چادر میں لے آؤ، ان کو بھی چادر میں لے آؤ. انہیں معلوم نہیں تھا اللہ نے زہرا کے ذریعے ایسا عصمت کا دائرہ قائم کیا کہ قیامت تک اپنا سر ٹکراتے رہو گے لیکن چادر میں داخل نہیں ہو سکو گے. ایسا ہی ہے نا. بڑی کوشش ہے کہ بھائی یہ بھی تو تھے. حالانکہ میں بیان کر چکا کہ وہ موجود تھی. ام سلمہ گھر میں کہا تھا کہ خبردار آپ مومنہ جنت یہاں نہیں آ سکتی ہیں. تو اسی بات سے سمجھ لینا چاہیے مسلمانوں کو، زبردستی جہاں اہل بیت ہوں گے تو یہ بھی ہوں گے. سمجھ لو آیت کے انداز میں تعارف جو کرا اسے سمجھ لو. اگر آپ مجھے بتائیے پروردگار یہ کہتا محمد ان کے
कितने भाई आ जाते मैदान में? कोई कहता मैं चचाजाद हूँ, कोई कहता मैं मामूजाद हूँ, कोई कहता मैं खालूजाद हूँ, कोई कहता मैं तायाजाद हूँ। ये सारे सारे भाई चादर में आ जाते। किस्मत का दायरा कायम होता नहीं होता, छटा आ जाता। अगर नबी ये कहते मोहम्मद और उनकी, अल्लाह ये कहता मोहम्मद और उनकी बेटियां हैं, तो 4 बेटियां तो लोग बताते कि भाई हैं, यही कहते हैं भाई ये भी 4 बेटियां, इनके अलावा और भी बेटियां थी। मैं सबका एहतराम करता हूँ, होगी आपके पास रिवायत है, आपकी नजर में होंगी बेटियां, हम तो इससे भी इख्तिलाफ नहीं करते, होंगी आपकी नजर में, हमारे पास एक ही है। हमारे पास पैगंबर की एक ही बेटी है, जनाब सैयदा। अगर हम आपकी बात को मान लें तो इतना कहने का तो हक रखते हैं ना कि भाई 4 नहीं 6 होगी, लेकिन ये हम दावा करें कि जो अज़मत अल्लाह ने सैयदा को दी है वो किसी और बेटी को दी नहीं थी। ये बात भी अगर तुम्हारी मान लेते रख लेते तो बीवी से ज्यादा बाज़मत तो कोई नहीं है ना। तो आप मुझे बताइए, अगर ये कहता परवरदिगार मोहम्मद और उनकी बेटी, तो फिर आ जाती है बेटी कि भाई ये भी बेटी है, ये भी बेटी है, इस्मत का दायरा कायम ना होता। अगर परवरदिगार कहता मोहम्मद और उनके नवासे, तो नवासों की भी लाइन लग जाती, ये भी नवासा, ये भी नवासा, ये भी नवासा, इस्मत का दायरा कायम होता नहीं होता। छठे की गुंजाइश मौजूद थी, लिहाजा खुदा ने इस चादर में उस शख्सियत का इंतखाब किया कि क़यामत तक ऐसा दायरा कायम करूंगा कि इस चादर के नीचे कोई नहीं आ सकता। इसलिए कह दिया हम फातिमा तो अबूहा, ये फातिमा उसका बाबा, अब क़यामत तक मोहम्मद के सिवा कोई फातिमा का बाबा हो नहीं सकता। ये फातिमा उसका शौहर, अब खुदा की कसम क़यामत तक अली के सिवा फातिमा का हमसर हो नहीं सकता। ये फातिमा उसके बच्चे अब क़यामत तक हसन हुसैन के सिवा फातिमा के बच्चे हो नहीं सकते हैं। इस्मत का दायरा कायम हो गया। अब आयत भी आ गई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आयत तदबीर लेकर आ गए, रसूल मुतमईन हो गए। अब इस आयत तदबीर में तो गौर कीजिए ना, आयत तदबीर का आगाज कहां से हो रहा है? इन्नमा युरीदुल्लाह, है ना? देखिए उलमा कराम यहाँ बैठे हैं, वो जानते हैं इन्नमा के अंदर जब मां दाखिल हो जाए तो क्या होता है? हसर के माना, हसर के माना वो इन्ना के अंदर मां दाखिल हो जाए। यहां जब कहा इन्नमा, अल्लाह ने कहा मेरा इरादा है, किन के लिए? इनके लिए जो बैठे हैं, इनके लिए हसर के लिए। मैं आपको आसान कर दूं, ये दरवाजे लगा दिए जाए यहाँ पर सारे, हसर के माना जवानों को समझाने के लिए ये सारे दरवाजे यहाँ लगा दिए जाए और मेन गेट पे ताला लगा दिया जाए। अब जो अंदर इमाम बारगाह में बैठे हो क्या कहलाएंगे? महसूर। जैसे आप कह रहे पाकिस्तान में लोग महसूर हैं, कश्मीर में लोग महसूर हैं, वहां पर लोग महसूर हैं, फलस्तीन में लोग महसूर हैं, क्या हो गया? बंद कर दिया ना आपको हिसाब मिले लिए, बंद कर दिया महसूर। अब होता क्या, जब ताला लग गया अंदर वाला बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता। बाहर वाला अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता। ना अंदर वाला बाहर जा सकता है, ना बाहर वाला अंदर आ सकता है। तो इन्ना के अंदर जब मां दाखिल हुआ, उसने हसर के माना का देखा कर लिए। बस ये जो चादर में है ना, यानी खुलासा करूं, अल्लाह ने चादर तदहीर में इस्मत और तहारत का ताला लगा दिया, बंद कर दिया इसको कि ना अंदर वाले बाहर जा सकते हैं, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है। बंदे एक मिसाल और जहन में आ गई, आयत बिलायत पढ़ते नहीं पढ़ते, वहां क्या कहा? इन्नमा वलियकुमुल्लाह व रसूला वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूना सलात व युतूना ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह तुम्हारा वली है, ये रसूल तुम्हारा वली है, और वो तुम्हारा वली है जो नमाज कायम करता है, हालत रुकू में ज़कात देता है। अल्लाह ने बता दिया दुनिया में बड़े बड़े वली आएंगे, लोग वली बनाएंगे, लेकिन हमने जिन्हें वली कहा है कुरान में वो ये 3 वली है। यहाँ भी इन्नमा के जरिए कहा कि वली तो बनेंगे, अली के मुकाबले में बड़े बड़े वली आएंगे, लेकिन कुरान ने कह दिया अल्लाह ने 3 वलियों का खुद कहा, रसूल को कहा, अली को अपना वली करार दिया। यहाँ भी यही दिया कि चादर के अंदर यही है 4-5 हस्तियां, ना अंदर कोई आ सकता है, ना अंदर से कोई बाहर जा सकता है, यानी ताला लगा दिया। इनके लिए परवरदिगार ने कहा कि मेरा इरादा यह है कि जो चादर के नीचे जमा
नतीजा मौका मिल गया तो एक इशारा हाथ पे कर जाऊंगा, क्योंकि मौलाना की ताकीद थी कि मौलाना फजाइल पढ़िएगा। मुझे मस्जिद पढ़ाते हैं लोग डर रहे होते हैं कि भाई ये सियासी बातें शुरू ना हो जाए। हालांकि होता ही है कि मेरी जो जिम्मेदारी मुझसे वो सुनिए आप, मैं आपको दुनिया के हालात बताऊंगा कि क्या क्या कहाँ क्या हो रहा है, और मस्जिद भी पढ़नी पड़ती है। एक बार सलवात भेजिए मोहम्मद। और ऐसे टेंशन के हालात में जिससे मैं आना उससे मस्जिद पढ़ना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। सोचा कुछ पढ़ने कुछ और बैठ के बड़ा मुश्किल होता है मुझे साथ के लिए। एक बार सलवात भेजिए मोहम्मद वाले आए तजीनादिल का सलमान शामिल लगा मोबाइल लगे निकल गए। मुसलमान भी टेंट गाड़े बैठे बाहर, क्योंकि आयत को तो जमा का सेला इस्तेमाल हो रहा है। तुम अपने मर्दों को लाओ, सारे मर्द आ गए, तुम अपनी औरतों को सब अपनी फैमिलियों को लिया है, तुम अपने बच्चों को सब फैमिली समझ आकर बैठे थे। हजारों का मजमा टेंट गाड़े बैठा है। यही होता है जब कुरान को अहले बैत से दूर करोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आता फिर लोगों को। अहले बैत का होता ही है, कभी इंसान गौर करे अहले बैत की तालीमात पर, अहले बैत के अमल पर, तो कभी होता ही है कि पहले आयत नाजिल होती है, बाद में प्रैक्टिकली अहले बैत करके बताते हैं इस आयत से मुराद ये है। और कभी अहले बैत अमल अंजाम देते हैं, उनकी शान में फिर आयत नाजिल होती है। क्यों किया था? मसलन जनाब सैयदा ने 3 दिन रोजे रखे, यतीम मिस्कीन फकीर आते रहे, सब कुछ आते रहे, लोगों की समझ में नहीं आए क्यों कर रहे हैं, ये राय खुदा में दिए जा रहे, खुद भूखे हैं, रोजा खोल रहे हैं। लेकिन सूरह दहर ने नाजिल होकर बताया सैयदा की शान में कि अगर सैयदा ये अमल अंजाम न देती तो कुरान में सूरह दहर को मकाम न मिलता। तो कभी पहले अमल बाद में आया, कभी पहले आया बाद में अमल। अब ये टेंट लगा कर बैठे हैं, रसूल खुदा ने कहा चलो भाई अब निकले। जैसे जब निकले तो मुफस्सिरीन उलमा किराम तफसीर करते हैं, अंदाज बयान करते हैं, अंदाज में लिखते पैगंबर कि आगे रसूल एक नमाज़ा गोद में एक जो बोली, पीछे जनाब सैयदा, उसके पीछे मौला कायनात। अब तशरीह जो करते हैं मुख्तलिफ अंदाज में लोग करते हैं कि इस शान से रसूल निकले कि आगे आगे रिसालत, पीछे इमामत, किस्मत और तहारत को दरमियान में लिए, इस शान से रसूल निकले। अच्छा ये रसूल यूं जा रहे थे, रसूल यूं भी तो जा सकते ना, इधर रसूल होते इधर मौला कायनात होते, जनाब सैयद होते, यूं भी जा सकते थे। लेकिन इस शान से जा रहे कि आगे रसूल, पीछे जनाब सैयदा, उससे पीछे मौला कायनात। देखिए मसला सिर्फ किस्मत और तहारत का नहीं था। जब किसी चीज को दूसरी चीज से मिलाना हो तो उसके मिलाने के लिए रस्सी जंजीर कोई हल्का होता नहीं होता, जॉइंट होता नहीं होता। अब मिसाल मुनासिब नहीं है, अच्छी नहीं है, लेकिन इस वक्त ध्यान में नहीं आ रही। रेल के डब्बे कैसे मिलते हैं बताइए? रेल के डब्बे के अंदर जब तक बीच में वो नहीं होगा तो डब्बे सारे मिल जाते हैं आपस में, नहीं मिल सकते। इससे मैं क्या करूँ, चांगोल मैं करा तो जहन में अचानक एक मिसाल आ गई। रेल के डब्बे जोड़ने के लिए पीछे छोटा हल्का होता नहीं होता, जब तक वो जोड़ेंगे तो रेल चल नहीं सकती आगे, सब अलग अलग होंगे। यानी ये जो लोग तफसीर करते हैं तो अपनी जगह पर इस्मत और तहारत को बीच में लिए नहीं, सिर्फ इस्मत और तहारत का मसला नहीं था, बल्कि सैयदा वो जंजीर है, सैयदा वो हल्का है, सैयदा वो कड़ी है कि जब तक रिसालत और इमामत के दरमियान नहीं आएगी, इमामत और रिसालत आपस में मिल नहीं सकते हैं। यानी सैयदा वो वसीला है जिसने रिसालत और इमामत और विलायत को जोड़ा। इसलिए तारीख उठा कर पढ़ो, सैयदा को खुदा ने वो हस्ती करार दिया कि जिसने रिसालत का भी दिफा किया, जिसने विलायत का भी दिफा किया, जिसने इमामत का भी दिफा किया। सैयदा की ये मकाम है। और जैसे इस शान से मैदान में जवाब सुनते रहते हैं, वही आगे देख रहा था, उसने आगे बढ़कर कहा खबरदार मोबाइल से हाथ उठा लो, मोबाइल मेरा जरा क्यों, खुदा की कसम मैं वो चेहरे देख रहा हूं, अगर ये पहाड़ को इशारा करे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा। ये मकाम है सैयदा का। खत्म कर दिया मैंने अपनी बात को, भाई बात आ गई तो सुनते जाइए। अब मुझे बताइए इतने सारे लोग आ गए थे, ले जाते एक आध रसूल हम रसूल की मोहब्बत में आए थे ना, रसूल खुदा ले जाते। मुझे जैसा आदमी होता है शायद कहते या रसूलल्लाह हाथ जोड़ के ले जाइए, इतनी मोहब्बत में बैठे 2-3 दिन से आपके घर के बाहर ले जाते।
ہو سکتا ہے رسول خدا مجھے پلٹ کر جواب دے دے ناظر صاحب یہ کوئی عام میدان نہیں ہے اور بہت سارے میدانوں میں لے جا چکا ہوں جہاں جہاں مجھے ضرورت پڑی میں لے جاتا تھا کارکردگی انجام دے نہ دے لیکن میدان میں تو تھے نا ٹھیک ہے نا 40 دن 39 دن کیوں انتظار کیا تھا اسی لیے کیا تھا ورنہ تو پہلے دن ہی مولا کائنات کو بلا لیتے جا علی خیبر فتح کر لو یہ کام کر لو اس لیے انتظار کیا کہ جس کے دل میں حسرت ہے وہ نکال لے 39 دن تک آتے رہے جاتے رہے جب رسول کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی ان دلوں میں تیل نہیں ہے پھر علی کو بلایا کہ جاؤ اور علی نے ایک ہی حملہ کیا تو کیا کہا کہ میں آج اس کو بھیج رہا ہوں جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا اللہ رسول اس کو دو سکتا ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کو دو سکتا ہوگا وہ میدان سے نہیں پلٹے گا مگر یہ کہ خدا اسے کامیاب کرے گا ایسا ہی ہے نا یہ سارے میدان کا روٹین آپ کے پاس ہے نا بولنے کی ضرورت نہیں میں نے ایک جگہ کہہ دیا تھا ابھی چیلوں میں کہا تھا وہ آج تک کی خرا کل بھی رو رہا تھا کہیں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے وہ ہمیں یوں کہہ رہے تھے ان کی فلاں کی اولادیں وہ شام کی مثالیں دے رہا تھا بیوقوف آدمی ہمیں بتا رہا تھا کہ وہ کہاں گئے ناظر تقوی جو کہہ رہا تھا بھاگنے والوں کی اولادیں ہیں دیکھو ہم نے شام میں کیا کیا یہ بہادری کا کام انجام دیا انہوں نے اگر تم اتنے بہادر تھے تو جب ہمارے میدان میں لوگ کھڑے ہوئے تھے 10 سال پہلے تو تم کدھر تھے جب تو تم شام فتح کر نہیں سکے تھے ہے نا جب پہلے حیدر کرار کے ماننے والے کھڑے تھے شام کے اندر تو جوتے کھا کے تمہیں پاک کیا اور زمین سے تمہیں نکالا اس وقت تو تم کامیابی حاصل کرتے رہے نہ کر سکے اور آج جب ساری فوج نے اور صدر نے سرنڈر ڈال کے بھاگ گیا اور خالی میدان کو کھڑے ہو کر گئے تو ہم نے فتح کر لیا ہے تمہارے بڑوں نے بھی ایسی فتح کیے تھے پورے شہر تمہاری تاریخ پتہ ہے ایسی فتح کرتے ہو جب شہر میدان سے چلا جاتا ہے نا تو باقیات کیدر سمیٹنے کے لیے آ جاتا ہے سلام کہتے ہیں محمد یہ باتیں نہیں کروں گا تو پھر صبح جائے گا روتا ہوا چلا جائے گا کہ اس کی FIR کاٹو تو بھائی FIR کاٹے گی تم کہہ رہے ہو ہم تو پڑھ رہے ہیں تمہاری کتابوں سے ہم نے تھوڑی لکھا ہے تمہیں نے کہا تھا کوئی تشریف لے گیا تمہیں نے کہا کوئی یوں کر دیا ہمیں کیا پتا کیا ہوا تھا ایک بار سماعت بھیجیے محمد والے تو بس ایسو لے جاتے پیغمبر میدان میں ایک ہی جملہ پیغام کر پیغمبر کا آتا ہوئی کہتے ہیں مولانا یہ کوئی عام میدان نہیں ہے یہ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت کا میدان ہے اور اگر خدا نہ خواستہ یہ وقت آ گیا مجھے لعنت بددعا کرنی پڑ گئی لعنت دینی پڑ گئی تو تاریخ میں رقم ہو جائے گا کہ بھائی یہ کون سی بڑی بات تھی اگر 40 ہمارے جھوٹے تھے تو کچھ ان کی طرف بھی تو جھوٹے تھے کیونکہ کچھ ادھر گرتے کچھ ادھر بھی گرتے تو لہٰذا پیغمبر نے کہا کہ میں کس کو لے کے جاؤں گا میں اس کو لے کر جاؤں گا جس پہ یقین ہے کہ جس طرح میں صادق اور امین ہوں میری اولاد بھی میری طرح صادق اور امین ہے سلام کہتے ہیں محمد بس اب تو ختم کر دیا میں نے اپنی بات کو یہ ہے بیت کا مقام یہ ہے سیدہ کا مقام آج جو پوری دنیا تمہارے خلاف اکٹھی ہو گئی کیوں ہو گئی ہے بھائی ہم نے کسی کا مال کھایا ہے کیا کیوں یہ محبت اہل بیت کا بغض ہے یہ وہ محبت ہے جو ہمارے سینہ بسینہ اولادوں تک جا رہی ہے اور وہ بغض اہل بیت ہے جو پروان چڑھا ان کی اولادوں میں جا رہا ہے لیکن یقین رکھو جتنے حالات خراب ہو جائے کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا نہ مایوسی کے بارے میں سوچنا مایوس کو ہو کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو کوئی مایوس ہوگا نا جس کا کوئی ہے ہی نہیں ہمارے جو ہیں غیبت کے اندر مولا آقا وہ تو ہمیں پہلے ہی بتا کے گئے تھے میرے ظہور سے پہلے یہ سب کچھ ہوگا ہمیں تو پتا ہے بھائی کیا کیا ہوگا ہمیں پریشانی تھوڑی ہے شام
اندر خدا کی قسم آج پوری دنیا کے اندر اگر کوئی طاقتور قوتور کوئی مکتب ہے مسلک ہے تو وہ تشیع ہے. دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو تم. اب بھی کیا تمہیں امام زمانہ کی حمایت نصرت پر یقین نہیں آتا کہ پورے سرمایہ کے ساتھ پورے وسائل کے ساتھ پوری دنیا ایک طرف ہے, 56 ممالک ایک طرف ہے, اسلامی حکومت ایک طرف ہے, ساری طاقت کا استعمال کرنے کے بعد بھی تشیع کا بال بھیگا نہیں کر سکے. کیسے بھیگا کر سکتے ہو کہ جس کی پشت پر امام زمانہ ہو اور جس کے سامنے ہمارے فقہاء اور مجتہدین اور رہبر ہو, اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے؟ کیا تاریخ بھول جاتے ہو کیا کہ جب یہی ابو بکر بغدادی جب عراق میں آ کر بیٹھا تھا, اس نے آنے کے بعد کیا کہا تھا؟ میں دیکھتا ہوں چیلو کیسے ہوگا, اربعین کیسے ہوگا, میں شیعوں کو مشی کرنے نہیں دوں گا, یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. کتنا شور مچایا تھا, پڑھا ہے نا آپ نے, سنا یوٹیوب پہ اس کی سچ چلی گا, ابھی تقریر پڑھی ہے, بڑا شور کر رہا تھا. میں دیکھتا ہوں شیعہ کیسے آئیں گے, کربلا کیسے آئیں گے, وہ دہشت گردوں کا سلسلہ کھڑا ہو کر تلوار ہتھیار لہرا کے باتیں کر رہا تھا. دیکھتا ہوں کیسے کربلا میں آئیں گے, دیکھتا ہوں کیسے مشی کریں گے. اس جاہل کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اسی نجف کی گلی میں ایک علی کا ملن سیستانی رہتا ہے, تہران میں خامنائی رہتا ہے, اور آپ نے دیکھا ان دونوں نے اعلان کیا کہ دنیا میں رہنے والے شیعوں ٹکٹ کٹاؤ اور کربلا پہنچو. ویزے کی فیس معاف ہو گئی. تو پہلا مہینہ آیا, 3.5 کروڑ اذان حسین کے حرم کا طواف کر کر بتا رہے تھے تم مسلموں کی اولادیں ہار گئے ہو, حسین والے جیت گئے. یہ خلاصہ ہے بس. کیوں گھبراتے ہو بھائی؟ گھبرائے وہ جس کا کوئی فارغ نہ ہو. یہ تو بچپن سے سنتے آ رہے ہو, علماء کرام سے ہم نے اپنے علماء سے سنا, بزرگوں نے اپنے 1400 سال سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ بھئی ایک منجی بشریت آئے گا. تو جب اسے آنے کا نکارہ بچ گیا, اس کے آنے کی آہٹ شروع ہو گئی, تو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو کامیابی کی طرف جا رہے ہو. ابھی تم نے دیکھا تھا یمن سے لشکر نکلے گا, حالانکہ یمنیوں کے بارے میں کہ یہ وہ پختہ ایمان لوگ ہوں گے جو امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے خانہ کعبہ. آج دیکھ لو سب سے آگے کھڑے, کسی کا خوف ہی نہیں ہے, خوف اللہ کا بس. یہ نکارہ بچ چکا ہے, آپ کا اپنا حصہ, آپ اپنا حصہ ڈالیے, یا حصہ مت ڈالیے سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو خلاف کرنے کے لیے. ہماری مصیبت تو یہ کہ جب موبائل ایجاد کر لیا, اب وہ ایجاد ہو گیا آسانی کے لیے, اب کچھ کی تو نوکریاں ہی نہیں ہیں, کچھ شام کو ویسے ہی فارغ ہو جاتے ہیں. اب کیا کریں, کوئی کام کاج تو ہے نہیں. اب میں جملہ کہتا نہیں ہوں, کیا مزاحیہ کہہ دیتا ہوں, بیویوں سے بھی بیزار ہے, بیویوں ان سے بیزار ہے. وہ موبائل میں بیٹھے رہتے, اس کے خلاف اس کے خلاف اس کے خلاف, کوئی تعمیری بات نہیں کرو گے, ہمیشہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر توڑنے کی بات کرو گے. یاد رکھو, اگر قوم میں اختلاف ایجاد کرتے ہو تو تم کسی کی پگڑی کو چھاڑ کر یہ مت سمجھنا کہ تم خوشحال ہو گے. انشاءاللہ تعالی جس قوم کا شرارہ بکھیرنے کے لیے تم یہ کام کر رہے ہو, تم دنیا میں بھی آخرت میں بھی زہرا کے سامنے ذلیل و رسوا ہو. کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم تعمیری کام تو کرو, مت کرو نکل آؤ ان چکروں سے. اس فکر میں رہو کہ اس زمانہ غیبت میں کیا حصہ ڈال سکتا ہوں نا. جانتے ہو جو حصہ ڈالے گا اس زمانہ غیبت میں, چاہے ایک پوسٹ ہی لگا دو مظلوم کی حمایت کے لیے. مولانا نے یہ نہیں کہا ہتھیار اٹھا کے چلے جاؤ فلسطین لبنان یا کہیں اور, یہ تو نہیں کہا مولانا نے. زمانہ غیبت میں جو اپنی ذمہ داری ادا کرے گا یہ کہا ہے مولانا نے. مر جائے گا تو ہمارے ساتھ محشور ہوگا, ہمارے ظہور کے بعد ہمارے ساتھ ہوگا. مختلف روایتیں, یہاں تک میں نے روایت پڑھی ہے کہ جو شخص زمانہ غیبت میں اپنی ذمہ داری ادا کر کے مر گیا, اس کا مقام بدر و احد کے 1000 شہداء سے زیادہ ہے. بس اپنی ذمہ داری ادا کرو, ہم اپنا کام کرتے چلے جائیں, نتیجہ خدا کے ہاتھ میں.
بس عزیزو اہل بیت نے بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، اپنے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا۔ اتنی باتیں ہوئی تھی سید الشہداء جب کربلا سے نکلے تھے، قسم قسم کے اعتراضات، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے آپ کے بابا کی حکومت ملی اس لیے جا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے آپ کے بھائی نے صلح کری آپ صلح کیوں نہیں کرتے؟ مختلف ان فکروں میں حسین نکلے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسائل کی جناب سیدہ کی پڑھوں تاکہ مکمل ہو جائے مجھے، اور جب بیوی کے مسائل سن کر آنکھوں میں آنسو آتا ہے، جہاں اپنی دعا مانگو نا وہاں پارا چنا کے مظلوموں کے حق میں دعا کرنا، خدا ان کو رسوا کر اہل بیت کے ماننے والوں کو سرخرو بے ناسوں میں بڑی طاقت ہے۔ اس وقت تشیع کی آبرو ہے، آبرو کا مسئلہ ہے تشیع، پوری دنیا کی کفر کی طاقت کی نگاہیں آپ پر، اے پروردگار تو جانتا ہے ہماری طاقت کو، ہماری قوت کو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے خدایا تجھے سیدہ کی ٹوٹی ہوئی تسبیحوں کے پاس، ان ظالم کے مقابلے ہمیں رسوا نہ کر۔ جسو کربلا تو بہت بات بنی ہے، پہلی کربلا کی یہ کی سیدہ کے گھر پر کسی امام نے اپنا مرثیہ نہیں پڑھا، سیدہ وہ واحد خاتون جس نے اپنا مرثیہ خود پڑھا، صبت علیہ المصائب والانہار۔ بابا تیرے بعد تیری بیٹی پر، تیری دختر پر اتنے مسائل ٹوٹے ہیں، دنوں پہ پڑھتے تو رات کی تاریخ میں سیاہی میں بدل جاتے، پہاڑوں پہ پڑھتے تو پہاڑ ریزہ ہو جاتے، سرما سرما ہو جاتے۔ کیا مسائل، کون سی مشکلات بیان کروں سیدہ کی، کہاں سے آغاز کروں کہاں ختم کروں؟ نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی ایک صدی نہیں گزری تھی، 75 یا 95 دن بس، اس میں اتنی قیامت توڑی امت نے۔ 18 سال کا سن ہے، زہرا کی پشت جھک چکی ہے، عصا کے سہارے چلتی ہے، سر پر پٹی بنی ہوئی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب لوگوں نے حق چھینا نا زہرا کا، اپنا حق لینے کے لیے دربار میں گئی ہے، علماء سے سنا، علماء کہتے ہیں جب سیدہ حق لینے کے لیے دربار میں گئی تو سیدہ کے سر کے بال کالے تھے۔ کتنی دیر رہی دربار میں، کتنی دیر سید دربار میں کھڑی ہوئی حق مانگتی رہی؟ چند گھنٹے۔ علماء کہتے ہیں چند گھنٹوں بعد شہزادی کونین واپس پلٹی ہیں تو سر کے بال زہرا کے کالے سفید ہو چکے تھے۔ جب گھر میں آئیے نا، پہلا سامنا امام حسن سے ہوا، امام حسن نے اپنی ماں کو غور سے لے کر پوچھا، ماں ہمارا حق مل گیا؟ مسلمانوں نے ہمارا حق دے دیا؟ زہرا نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہے، آگے بڑھی۔ چھوٹا سا بچہ حسین دوڑتا آیا، اماں دربار گئی تھی، مسلمانوں نے کیا ہماری چیزیں واپس کر دی؟ حق دے دیا؟ زہرا نے جواب نہیں دیا۔ علماء کہتے ہیں جیسے حجرے میں داخل ہو گیا نا، ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی آئی ہے، اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا، ماں کی چھاتی سے لپٹ کر ایک جملہ کہہ دیا، ماں تیرے سر کا کیا حال ہو گیا؟ ماں تیرے سر کے سبز کے بال سفید کیسے ہو گئے؟ جب جناب زینب نے جملے ادا کیے نا، جناب زہرا نے جناب زینب کو سینے سے لگا دیا، اپنی چھاتی سے لگا کر رونا شروع کیا۔ اتنا روئی ہے کہ جناب زہرا کہتی ہے بیٹا روتی کیوں ہو؟ جناب زینب کہتی ہے اماں روتی کیوں ہو؟ تو جناب زہرا ایک جملہ کہتی ہے، بیٹا میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ تو شرابی کے دربار میں جائے گی، بس یہی سوچ کے رو رہی ہوں کہ میں صحابی کے دربار میں گئی تھی، میرا یہ حال ہو گیا کہ تو شرابی کے دربار میں جائے گی۔ زینب تیرا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے تو کسی نے چوتھے امام سے پوچھا تھا، مولا سب سے زیادہ قیامت کہاں ٹوٹی؟ ایک ہی جملہ رو کر کہتے تھے، الشام الشام الشام۔ عزاداران حسین یہ وہ مظالم جن کا آغاز ہوا ہے، عزادار رسول کی آنکھ بند ہوئی ہے، لوگ دروازے پر آگ لے کر آ گئے، فاطمہ علی کو باہر نکالو۔ ایک ہجوم جمع کر
दरवाजे पे रसूल की बेटी खड़ी आवाज दे रही है, अली बाहर न निकले तो क्या करोगे? खबीस आगे बढ़कर कहता, फातिमा अगर अली बाहर न निकले तो इस घर को जला देंगे। डर नहीं कहा था, इस घर को जला देंगे। ताज्जुब से सवाल करती है मजलूमियत से, ज़हरा जानते हो इस घर में कौन रहता है? जानते हो इस घर में? इस घर में तो फातिमा रहती है, इस घर में हसन हुसैन रहते हैं। क्या तुम इस घर को जला दोगे? हाँ, फातिमा अगर अली बाहर ना निकले तो हम इस घर को जला देंगे। सुनेंगे रिवायत, रावी कहता है अजीजों, एक खबीस ने हुक्म दिया लकड़ियां जमा करो। फातिमा दरो दीवार के दरमियान फरियाद कर रही है, वाह मोहम्मदा, ये उम्मत हजर रिसालत देने के लिए लकड़ियां जमा कर रही है। जब लकड़ियां जमा हो गई, पुष्ट के दरवाजे पे नबी की बेटी फरियाद कर रही है। मुसलमान फरियाद सुन रहे, एक खबीस आगे बढ़कर कहता है आग लगा दो। लकड़ियां जलना शुरू हुई, ज़हरा की फरियाद बुलंद होना शुरू हुई। जब दरवाजा जलने के सबब से कमजोर हुआ तो ये खबीस आगे बढ़कर कहता है, अरे क्या देखते हो, दरवाजा गिरा दो, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। रिवायत में लिखा, एक खबीस आगे बढ़ा, उसने दरवाजे पर लात मारी, जलता हुआ दरवाजा ज़हरा पे गिरा। मुझे नहीं मालूम क्या कयामत टूटी, लेकिन एक फरियाद बुलंद हुई, अस्मा, अस्मा मुझे सहारा दे, अस्मा मेरा मोहसिन मारा गया, अस्मा मेरा पहलू टूट गया। अज़ादाराने हुसैन ज़ालिम घर में दाखिल हो गए। एक ज़माना गुजरा, इमाम हसन बैठे रो रहे थे। किसी ने पूछा मौला रो क्यों रहे? मौला क्यों रो रहे? तो अपनी माँ की मज़लूमियत को याद कर रहा हूँ। हाँ मौला, आपकी माँ को इस दुनिया से गए, इतना ज़माना गुजर गया, आज भी रोते। कहा तुझे नहीं मालूम मेरी माँ कितनी मजलूम थी, तुझे नहीं मालूम मेरी माँ के साथ क्या हुआ। दिल खोल कर रो, सैयदा का मातम करने आया ना, दिल खोल कर, कोई रोकने वाला नहीं है। अरे सैयदा को जब बैतुल हुस्न बनाने दिया था ना रोने के लिए, तो जालिमों ने घर पे तो एतराज किया गया था, लेकिन रिवायत कहती है जिस दरख्त के नीचे गिरिया करती थी उस दरख्त को काट दिया था। कल ज़हरा को रोने के लिए कोई मौका देने वाला न था। आज आपके हाथ भी आजाद है, आपको कोई रोने वाला भी नहीं है। इमाम हसन ने पूछा जान तो मैं क्यों रोता हूँ? कहा मौला क्यों? कहा तू जानता है कि जब जालिमों ने दरवाजे को जलाया, मैं छोटा सा था, मैंने देखा कि दरवाजे की पुष्प पर एक लोहे की कील निकली हुई है। अरे मैं देख रहा था, जो जो दरवाजा जलता जाता था लोहे की कील सुर्ख होती जाती थी। फिर इमाम हसन की एक फरियाद बुलंद हुई, अरे मत पूछ मुझसे। जब जालिमों ने दरवाजा गिराया, मैंने देखा वो चलती हुई कील मेरी माँ के पहलू में जा लगी। अज़ादाराने हुसैन जालिम घर में दाखिल हुए, अली के गले में रस्सी डाली, एक हाथ पहलू पर है, एक हाथ से अली का दामन पकड़ लिया। जालिमों अमर हसन को छोड़ दो, जालिमों अली ने तुम्हारा क्या किया है? मैंने दो रिवायतें पढ़ी हैं। एक रिवायत अल्लामा मजलिसी कहते हैं कि जब जालिमों ने अली को ना छोड़ा, ज़हरा आवाज देकर कहती है अगर तुमने अली को ना छोड़ा तो मैं अपने सर के बाल खोलकर खुदा की बारगाह में फरियाद करूंगी। अभी ये जुमले अदा किए थे सलमान के दाली, फातिमा को रोक लो, अरे रोज़ा रसूल हिल रहा है। दूसरी रिवायत ये है कि जब ज़हरा ने अली का दामन न छोड़ा तो कुनफुज नामी खबीस ने एक थासियाना निकाला है, हवा में लहराना शुरू किया, रसूल की बेटी के बाजू पे मारा, ज़हरा तड़प कर रह गई। अरे ये थोड़ी देर का दर्द नहीं था, मैंने रिवायत पढ़ी है कि जब तक ज़हरा जिंदा रही, जब नमाज का वक्त आता था और जब दुआए कुनूत पढ़ने के लिए ज़हरा हाथ
परवरदिगार इस मजलिस से अल्लाह का सवाब, कुरान पढ़ने का सवाब, जो उलमाए बुजुर्ग उलमाए कराम के लिए मुनक्किद किए इनका सवाब इनकी रूह को पहुंचा। परवरदिगार इनकी कब्रों पे अपनी रहमत की बरकत नाज़िल फरमा, इनकी खताओं को माफ फरमा, कब्र को मुनव्वर फरमा। परवरदिगार ये बीज जो इन्होंने लगाया था मदद से का परवरदिगार अपने लिबास तो मोहम्मद वाले उसको तरक्की अता फरमा, इल्म अहले बैत की नशर इशाअत का मरकज करार फरमा। इस मदद से जो मुश्किलात हैं मुश्किलात को आसान फरमा। ये उलमाए कराम हमारे बुजुर्गान इनसे मादर चाहता परवरदिगार इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। परवरदिगार इनके इल्म में तकवा में परहेज़गारी में इजाफा फरमा। परवरदिगार जो मुमिन के हाथ की जायज़ हाजात लेकर आए, परवरदिगार हर आदमी परेशान हाल है, इस वक्त सूरत हाल है उनकी परवरदिगार तेरी बारगाह में सैयदा के वास्ते मुश्किलात को आसान फरमा। परवरदिगार जो लोग बीमार है बिलखुसूस हमारा फर्जंद बीमार है, खुसूसी दुआ है आपसे कि उसको परवरदिगार शफाए कामिला और आजिला अता फरमा। परवरदिगार दुनिया में जहाँ कहीं भी मुजाहिदीन तेरे दीन का दिफा कर रहे हैं, शाम में, यमन में, इराक में, फलस्तीन में, भारत चुनार में मुजाहिदीन को कामयाबी अता फरमा। इनकलाब को इनकलाब इमाम ज़मान से मुत्तसिल फरमा। परवरदिगार रहबर तमाम राज-ओ-निज़ाम को शायद करो जराब फरमा। परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआ करते हैं तशय्युअ को सरबुलंदी अता फरमा। इनके खिलाफ साजिशें करने वालों को नाकाम और नामुराद फरमा। आज़ादारी के सैयद शुहदा की हिफाज़त फरमा। उलमाए कराम राज-ओ-निज़ाम को शायद करो जराब फरमा। अदद के दौर में ताजिल फरमा। हम सबको उनके आवाम में शामिल फरमा। एक सूरह फातिहा की दरख्वास्त है, तमाम उलमाए कराम के जितने नाम लिए थे उनकी रूह की शादमानी के लिए रहमतुल्लाह। اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم بيننا وبين من خيرات